اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 18 مئی 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین نے مراکش سے آنے والے امیگرینٹس کے سیلاب کو روکنے کے لیے سرحد پر فوج کو تعینات کر دیا ہے، اور بارڈر پر موجود مراکشی امیگرینٹ اسپین میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو فوج اور دیگر انتظامی ادارے انہیں روک رہے ہیں، اور کل سے انتظامی اداروں کے اہلکاروں اور امیگرینٹس میں آنکھ مچولی جاری ہے، اور مراکشی امیگرینٹ کے ہجوم نے راستہ نہ دینے پر سول گارڈز پر پتھراؤ بھی کیا ہے۔ اسپین کی فوج نے بختر بند گاڑیوں سے اسپین میں داخلے کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اسپین نے 300 کے قریب تارکین وطن کو مراکش ڈپورٹ کر دیا ہے، جو پیر کو سرحدی علاقے سیوطا پر سمندری راستے تیر کر اسپین مراکش بارڈر پر لگی لوہے کی باڑ کراس کر کے اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ اسپین نے یہ اقدام 1992 میں رباط میں طے ہونے والے معاہدے کے طور پر کیا ہے۔ اسپین داخل ہونے والے امیگرینٹس کی تعداد 6000 ہے، اور امید کی جا رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں باڑ کراس کر کے داخل ہونے والے مراکشی تارکین وطن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز نے صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ مراکش اسپین کی خود مختاری کا لحاظ رکھے اور بارڈر پر لوگوں کو روکے جو اسپین کی سرحدوں کی پامالی کر رہے ہیں۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا میں نئی حکومت اسکیرا ریپبلیکانا کے پیرے آریگونس کی سربراہی میں قائم ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور یہ کتالان پارٹی اسکیرا ریپبلیکانا اور جنوب پر کتالونیا کے اتحاد پر مبنی ہوگی۔ خطے کی نئی حکومت کی 14 وزارتیں ہوں گی جو دونوں جماعتوں میں آدھی آدھی تقسیم کی جائیں گی۔ اسپین میں مئی کے مہینے میں منیمم لیونگ انکم یعنی کم از کم رہائشی آمدنی 2,60,000 گھرانوں تک پہنچتی ہے، جن میں سنگل پیرنٹ بھی شامل ہیں۔ اس امداد سے فائدہ اٹھانے والوں میں 1,60,000 وہ کم عمر شامل ہیں جو اپنے والدین کے زیر کفالت ہیں، جو ٹوٹل کا 61% بنتے ہیں۔ اس فائنانشل بینیفٹ سے فائدہ اٹھانے والوں میں 73,301 سنگل پیرنٹ شامل ہے۔ اسپین میں وبا کے آغاز کے بعد مارچ 2020 سے کمپنیوں نے 45,000 سے زائد ملازمتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 130 سے زائد کمپنیوں نے ملازموں کی کمی کا اعلان کیا ہے، جو 14 ماہ میں 45,000 سے زیادہ بنتی ہیں۔ ملک اسپین میں بے روزگاری کا راج ہے، اور لوگوں کی اکثریت کم سے کم فائنانشل بینیفٹس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اور ملک کی معیشت چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ اور دوسری جانب اسپین میں ڈکٹیٹر فرانسسکو فرانکو کے مقبرہ کی تبدیلی پر حکومت نے مجموعی طور پر 1,25,000 یورو کا خرچہ کر دیا ہے، اور سیکورٹی پر 78,000 یورو کی رقم خرچ ہو رہی ہے۔ فرانکو کا مقبرہ ایل پاردو میں واقع ہے۔ کومنیداد میڈرڈ میں پیر کے آخری گھنٹوں میں پائے جانے والے کورونا وائرس کے 186 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، اور انفیکشن کی وجہ سے مزید 9 اموات بھی ہوئی ہیں۔ میڈرڈ میں 1,431 مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ اسپین کے سول گارڈ نے ایک شخص کو پالما دے مایورکا میں گرفتار کیا ہے، جس پر اپنی سابق شریک حیات اور اس کے بیٹے کے قتل کا الزام ہے۔ قتل ہونے والی خاتون کی عمر 28 سال تھی اور اس کے بیٹے کی عمر 7 سال تھی۔ دونوں مقتولین کی باڈیز ساپو بلا کے ایک گھر سے ملی تھی۔ 50 صہیونی طیاروں کی غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری، سینکڑوں عمارتیں منہدم، ہسپتالوں تک جانے والی سڑکیں تباہ، شہداء کی تعداد 225 سے تجاوز کر گئی، جن میں 85 کے قریب بچے اور 35 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے شمال میں غزہ کی پٹی پر واقع حماس کے اندرونی سیکورٹی ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی دفاعی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ عمارت حماس کے مرکزی انفراسٹرکچر کا حصہ تھی، جہاں تنظیم کی فوجی انٹیلیجنس کام کرتی ہے۔ اس دوران مسلح گروہوں کے راکٹ حملوں سے اسرائیل میں 2 بچوں اور ایک فوجی اہلکار سمیت 10 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو درست نشانے پر مار کرنے والے 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ اخبار کے مطابق کانگریس کو ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق 5 مئی کو بتایا گیا تھا، اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشدد کے آغاز کے عین ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔
اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملوں کے نتیجے میں وہاں کووڈ کی ٹیسٹنگ کے لیے قائم کی گئی واحد لیبارٹری تباہ ہو گئی۔ غزہ کی پٹی میں دنیا میں کووڈ کی مثبت شرح میں سے سب سے زیادہ ہے اور اس وقت وہاں کیے گئے ٹیسٹوں میں سے 28% مثبت آ رہے ہیں۔ اس تازہ ترین حملے کے نتیجے میں ہلال احمر کا دفتر بھی متاثر ہوا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کینیسٹ کے رکن موشے راز نے علیحدہ فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی۔ موشے راز نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جنگ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے الگ فلسطینی ریاست ہی مسئلے کا حل ہوگا۔ گزشتہ 16 برس سے گوانتانامو کے امریکی حراستی مرکز میں قید سب سے پرانے قیدی پاکستانی شہری سیف الدین پراچا کو رہائی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 73 سالہ پراچا کو 16 سال سے زائد عرصہ تک کیوبا میں قائم امریکی فوجی حراستی مرکز میں قید رکھا گیا تھا۔ انہیں دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق کے شبہ میں وہاں قید کیا گیا تھا، تاہم ان پر کبھی باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ گوانتانامو کے قیدیوں کے حوالے سے روایتی طور پر نوٹیفکیشن میں تفصیلات نہیں دی جاتی اور پراچا کے حوالے سے بھی فقط یہ لکھا ہے کہ وہ اب امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری وحشیانہ کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان اسرائیل کی نسل پرست حکومت کی طرف سے فلسطینی عوام کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم پر گہرے تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور بھارت کے عزائم ناپاک اور دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ پاکستان میں عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی نے کہا ہے کہ ان کا فلاحی ادارہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں بھیج رہا ہے۔ انہوں نے مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فلسطینی سفارت خانے سے بات کی ہے اور انہوں نے ہماری مدد کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4000 سے زائد افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں پیر کو مزید 2,81,386 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4000 سے زائد افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں پیر کو مزید 2,81,386 افراد میں وائرس ڈائیگنوز ہوا ہے۔ گاؤ موتر کی افادیت پر نکتہ چینی کرنے والے ایک صحافی اور ایک سوشل ورکر کو حکومت نے قومی سلامتی ایکٹ کے تحت جیل میں ڈال دیا ہے، حالانکہ بھارتی عدالت ان دونوں کو پہلے ہی ضمانت دے دی تھی۔ منی پور کے صحافی اور سماجی کارکن نے بی جے پی کی ریاستی صدر سائی کھومٹے کندر سنگھ کی کورونا سے موت ہو جانے کے بعد فیس بک پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ دائیں بازو کی جماعت کو کم از کم اب تو گاؤ موتر کو کووڈ-19 کے علاج کے طور پر فروغ دینے سے رک جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے کئی ملکوں سے آنے والے سیاحوں پر 7 دن کے لازمی کوارنٹینا کی پابندی ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ البتہ کوارنٹین کا اطلاق امریکہ، بھارت، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور متحدہ عرب امارات سمیت 20 ملکوں پر بدستور نافذ رہے گا۔ انڈونیشیا میں سیلفی لینے کا شوق 7 افراد کی جان لے گیا۔ کشتی پر سوار افراد نے گروپ سیلفی لینے کی کوشش کی جس کے باعث کشتی کا توازن بگڑ گیا اور تمام افراد سیلفی بناتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرپشن کا عمل بہت آسان ہے۔ ہماری
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب آپ کو سرخ رنگ میں لکھا ہوا نظر آئے گا، آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ سے گریس ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے۔ پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔